ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ پر ایک عورت کا حسن کا جادو چل گیا۔ ایک بادشاہ اپنی محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ باندی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا جیسے جادو ہی چل گیا تھا۔ بادشاہ نے اس حسین عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس کا جواب بھی ساتھ ہی لے آنا۔ فیروز نے وہ خط گھر لے کر گیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزاری اور صبح منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، اپنے سفر پر رواں دواں ان حالات سے باخبر ہو کر چل رہا تھا۔ بادشاہ فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہی ہوئی اور بادشاہ سے اپنی غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی کہ آج آپ کیسے اس غریب خانے پر تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ پھر فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار عورت تو تھی ہی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ نے یہ سن کر غصے میں کہا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کہتا۔ بیوی نے مزید کہا، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سن کر بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بادشاہ نے جو خط اسے دیا تھا وہ تو گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز نے اپنے گھر پہنچ گیا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالنے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے اس رومال پر پڑی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ وہ اشرفیاں لے کر بازار گیا اور بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور سامان خریدا۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز بیوی کو گھر چھوڑ کر واپس آ گیا اور اسی طرح گزرتے گزرتے ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا نہ واپس لے کر آیا۔ کچھ دنوں بعد فیروز کے سالے اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے، ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ ورنہ ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا، جیسے تمہاری مرضی، مگر میرے ذمے ایسا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس چلے گئے، لیکن قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے پھولوں سے بھرا ایک سرسبز و شاداب باغ اس کے حوالے کیا تھا۔ اس نے سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور فیروز سے کہا، جو باغ میرے حوالے کیا گیا تھا وہ میں نے اس سے بہتر حالت میں انہیں لوٹا دیا ہے۔ قاضی لڑکی کے بھائیوں کی طرف متوجہ اور بھائی کہنے لگے، ہاں، اسی حالت میں لوٹایا ہے، مگر ہم اس باغ کے واپس کرنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟
فیروز کہنے لگا، میں باغ کسی بغض نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شیر کے اقدام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا، سب سمجھ گیا اور کہنے لگا، فیروز اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ۔ بادشاہ، میں واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تو تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہارے جیسے باغ کے گرد کوئی دیواریں نہیں دیکھیں۔ اسی طرح مقدمہ برخاست ہو گیا۔ فیروز گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو بھی لے آیا۔ یہ قاضی کو پتہ نہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ دوستوں، نیک بیوی یا خاوند ہونا کسی جنت سے کم نہیں، لیکن شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کریں۔ اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائے رکھو کہ خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے عیب چھپائے رکھنا۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تمہارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے گا اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔